والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني فرطكم على الحوض وأكاثر بكم الأمم ولا تسودوا وجهي أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بزرگوں اور بھائیوں، پردہ نشین ہماری مائیں اور بہنیں، اس لحاظ سے کہ ہم ایک مکتب میں ہیں، بچوں کا علمی دینی پروگرام ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ مجھے علم کی نسبت سے کچھ عرض کرنا چاہیے، لیکن اس عنوان پر، اس موضوع پر ضرور اکابر نے روشنی ڈالی ہوگی، اس لیے تکرار سے بچتے ہوئے میں نے ایک دوسرا عنوان، دوسرا موضوع منتخب کیا ہے. اللہ تعالیٰ صحیح کہنے اور عمل کی سعادت توفیق عطا فرمائے. مختصر وقت ہے، چونکہ ابھی یہاں سے روانہ ہو کر مغرب ہمیں دوسرے علاقے میں پڑھنی ہے، اور وہاں مغرب کے بعد دوسری ایک مجلس ہے. اس مختصر وقت میں کچھ ضروری گزارشات اپنے لیے اور آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 12 خطبے ارشاد فرمائے. ایک طویل خطبہ حجۃ الوداع کا خطبہ کہلاتا ہے، لمبی تقریر، اور یوں سمجھ لیجیے کہ جو مجمع وہاں آیا ہوا تھا، محدثین کی تعریف کے مطابق 1,24,000 صحابہ کرام اکٹھا ہے. ان میں سے بہت کم صحابہ حضور کے ساتھ واپس مدینہ جائیں گے، باقی سب اطراف عالم میں، دنیا کے گوشے گوشے میں پھیل جانے والے ہیں. تو گویا ان کے لیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ ہے، آخری نصیحت. اور یوں بھی آپ نے تمام حجاج اور اس وقت کی پوری امت مسلمہ کو، نہیں تھے، اس سے زیادہ نہیں، سب کو یہ اشارہ بھی دیا کہ مجھ سے لے لو دین کی باتیں، میں بہت جلدی تم سے رخصت ہو جانے والا ہوں. حج کے تعلق سے آپ نے فرمایا: خذوا عنی مناسککم، اے لوگوں مجھ سے اپنا حج کا طریقہ سیکھ لو، شاید آئندہ برس، آئندہ سال میری اور تمہاری ملاقات نہ ہو. یہ اشارہ حضور خطبے میں دے رہے ہیں. تو یہ گویا آپ کی ایک لمبی اور آخری تقریر ہے. محدثین نے تعین کی ہے کہ اس خطبے کے 80 دن بعد، اس تقریر کے 80 دن بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. تو اس تقریر میں، اس خطبے میں کتنی اہم باتوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہوگا، اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اسی خطبے کا، اسی لمبی تقریر کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا، ایک چھوٹا سا جملہ میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا. آپ ارشاد فرما رہے ہیں: الا لوگوں سنو، میری امت کے افراد دھیان دو. حضور فرمائے: وَإِنِّي فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، میں جا رہا ہوں، میں تمہارا انتظار کروں گا حوض کوثر. اپنی موت کی اطلاع بھی دے رہے ہیں، خبر بھی دے رہے ہیں کہ میں اب بہت دن تمہارے درمیان نہیں رہنے والا، بہت جلدی رخصت ہو جانے والا ہوں، میں تمہارا منتظر رہوں گا حوض کوثر. وَأُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ، اور تمہاری زیادتی پر، تمہاری کثرت پر میں دوسری امتوں پر فخر کروں گا. دوسری امتیں چھوٹی چھوٹی ہوں، کسی امت میں 100 آدمی ہوں گے، کسی امت میں 1000 آدمی ہوں گے، کسی امت میں 1,00,000 آدمی ہوں گے، لیکن میری امت کی افراد کی تعداد بہت بڑی ہوگی، بہت بڑی ہوگی. میں اس پر فخر کروں گا، میرا سینہ چوڑے گا. میری دعوت و تبلیغ سے متاثر ہو کر اسلام میں داخل ہونے والے
اتنی بڑی تعداد، لیکن آگے کیا جملہ فرمایا؟ وہ جھنجھوڑ دینے والا ہے، وہ جھڑک دینے والا ہے، ہم سب کی آنکھوں کو کھول دینے والا ہے۔ ارشاد فرمایا فَلَا تُسَوِّدُوا وَجْهِي فَلَا تُسَوِّدُوا وَجْهِي، اے میری امت، اے مسلمانوں، اے اس حج میں شریک ہونے والوں، قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں، کل قیامت میں میرا چہرہ کالا مت کر دیں۔ فَلَا تُسَوِّدُوا وَجْهِي، میرا چہرہ کالا مت کر دیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کچھ لوگ میری امت کے افراد بن کر حوض کوثر پر آئیں گے تو ایک حادثہ پیش آئے، ایک واقعہ پیش آئے۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ آپ نے اپنے جملوں میں اس کے طرف ارشاد فرمایا ہے انی مستنقذ اناسا ومستنقذ منی اناس۔ کیا ایسا ہوگا؟ کچھ لوگ چلے آ رہے ہیں، حوض کوثر پر میں پانی پلا رہا ہوں، لوگوں کو جام تقسیم کر رہا ہوں، پیالے تقسیم کر رہا ہوں، ایک بھیڑ چل کے آئے گی اور وہ امیدوار ہو رہی ہوگی کہ رسول اللہ کے ہاتھ سے ہمیں جام ملنے والا ہے، حوض کوثر کا پانی ملنے والا ہے۔ جیسے ہی وہ قریب آئیں گے تو مجھے بھی خوشی ہوگی کہ میری امت کا ایک بڑا جتھا، ایک بڑی جماعت اور میرے پاس آ رہی ہے۔ اچانک فرشتے بیچ میں آڑ ہو جائیں گے، دیوار قائم کر دیں گے اور ان لوگوں کو دور کریں گے، ہٹو یہاں سے، یہاں تمہارا کوئی حصہ نہیں، یہاں تمہارے لیے کوئی پانی نہیں، یہاں حوض کوثر پر تمہارا کوئی حصہ نہیں، دیوار پر کے کھڑے ہو جائیں گے۔ میں کہوں گا انہم اصحابی، انہم اصحابی، کیا کر رہے ہو؟ یہ میرے ساتھی ہیں، کیا کر رہے ہو؟ یہ میری امت کے لوگ ہیں، فرشتے ہٹ جاؤ بیچ میں سے، ان کو آنے دو۔ وہ کہیں گے اللہ کے رسول آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے دین میں کیا تبدیلیاں پیدا کر لی تھی، یہ کیسے بے دین ہو گئے تھے، یہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ کے ہاتھ سے جام پیے ہیں، آپ کے ہاتھ سے حوض کوثر پیے ہیں، انہوں نے دین میں بہت بدلاؤ کر دیا تھا، تبدیلی کر دی تھی۔ تو حضور بھی ارشاد فرمائے سحقاً لہم، سحقاً لہم، ان کا ناس ہو، ان کا ستیہ ناس ہو، ان کو دور ہٹو۔ تو میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جھنجھوڑ دینے والا جملہ فرمایا وہ یہ فَلَا تُسَوِّدُوا، اس موقع پر یہ روح سیاہی ہے کہ ایک جماعت کو وہاں سے کھینچ لے جائے۔ اس کو یوں سمجھو کہ ایک استاد بچوں پر محنت کرتا ہے، لمبے زمانے تک ان کو پڑھاتا ہے، جب امتحان کا موقع آتا ہے اور ممتحن حضرات جب اس کا امتحان لیتے ہیں اور بچے جب امتحان میں ناکام ہو جاتے ہیں تو بچوں کی رسوائی کم، استاد کی رسوائی زیادہ ہوتی ہے۔ سارے لوگ کہتے ہیں مکتب اچھا ہے، سارے لوگ کہتے ہیں پڑھانے والا ٹھیک نہیں، پڑھانے والے کی غلط نہیں۔ بالکل اسی طرح سمجھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جب اس موقع پر فیل ہو رہی ہو، ناپاس ہو رہی ہو، ان کو دھکے مار کر وہاں سے ہٹایا جا رہا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سمجھا رہے ہیں کہ میری ذلت ہے، یہ میری ناکامی ہے، مجھے اس طرح کالا چہرہ مت کر دینا میرا وہاں پر۔ اے امت، خیال کرنا کہ جو ہدایت دے کر جا رہا ہوں اس پر عمل پیرا ہے۔ بڑی درد کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو جس معیار پر چھوڑ کر گئے تھے وہ معیار ختم ہوتے ہوتے ذلت کی پستیوں انتہا تک پہنچ چکا ہے۔ آج کہنے کو ہم مسلمان ہیں اور ہمارے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشین گوئیاں صادق آتی ہیں جو 1500 سال پہلے حضور نے فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا سیکون، عن قریب ایسا ہوگا، عن قریب، اس لیے کہ رسول اللہ کے زمانے میں جو صحابہ تھے ان سے کوئی توقع نہیں کی جا سکتی، ان سے یہ امید نہیں لگائی جا سکتی، اس لیے آپ پیشین کوئی آئندہ کی خبر دے رہے ہیں کہ عن قریب ایسا ہوگا کہ لوگ نام کے مسلمان رہیں گے۔ جیسے سکھ ایک قوم ہے، عیسائی ایک قوم ہے، یہود ایک قوم ہے، ایسے مسلمان بھی بس ایک قوم بن کر رہ جائے گا۔ ان مسلمانوں کو خود یہ ہوش نہیں ہوگا کہ ہمارا دین کیا چاہتا ہے، ہم سے ہمارا قرآن کیا مطالبہ کرتا ہے، قرآن کا مطلوب انسان کیسا ہوتا ہے، قرآن انسانوں کی کیا تربیت کرنا آیا تو خود مسلمانی سبق بھول جائے اور بڑی بڑی اہم باتوں کو اہمیت نہیں دیں گے اور معمولی باتوں کو اہمیت دیں گے۔ یہ تبدیلی آئے گی، زوال آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے پیشین گوئی فرمائی، اور پیشین گوئی اس لیے کی جاتی ہے تاکہ بعد میں آنے والے لوگ باہوش رہیں، غافل نہ ہو جائیں، چوکن نہ رہیں۔ لیکن ہماری بدنصیبی ہے کہ ان تمام تنبیہات کے باوجود ہم لوگ غافل ہیں، میں بہت صفائی کے ساتھ ایک مضمون
عنوان کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی امت کو بتایا ہے کہ جس طرح اس دنیا میں زندگی گزارو گے اسی طرح تمہارا قیامت میں حشر کیا جائے۔ خدا نہ خواستہ اگر تم یہاں وقت گزار رہے ہو یہودیوں کی مشابہت کے ساتھ، یہاں وقت گزار رہے ہو عیسائیوں کی مشابہت کے ساتھ، کفار کی تہذیب کے ساتھ، تو حدیث یہ سمجھاتی ہے کہ کل قیامت میں یہ مسلمان ہونے کے باوجود یہودیوں کے لباس میں، عیسائیوں کی شباہت کے ساتھ، کافروں کی مشابہت کے ساتھ اٹھایا جائے۔ طویل حدیث ہے، وقت کی کمی کی وجہ سے اس کا صرف خلاصہ سنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع جو مدینہ کا قبرستان ہے وہاں تشریف لے گئے۔ آپ نے وہاں فاتحہ پڑھی، جو کچھ آپ کو پڑھنا تھا، ایثار ثواب آپ نے کیا، اور یہ بھی وفات سے کچھ دن پہلے کا ہی قصہ ہے۔ حجۃ الوداع کے بعد وفات سے کچھ دن پہلے کا یہ قصہ ہے کہ آپ قبرستان تشریف لے گئے اور آپ نے وہاں کچھ کل کلام پڑھا اور مردوں کے لیے بخشا، دعائیں کی۔ پھر وہیں کھڑے کھڑے آپ نے فرمایا متى القى احبابی، متى القى احبابی، میں اپنے حبیبوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے یاروں سے کم ملوں گا۔ کہاں فرما رہے ہیں؟ دھیان کرنا، صحابہ کے جھرمٹ، صحابہ کی موجودگی میں۔ تو صحابہ نے کہا اولیس نحن احباؤک یا رسول اللہ، اے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے حبیب نہیں ہیں، ہم آپ کے جگری دوست نہیں ہیں، ہم آپ کے یار نہیں ہیں، آپ کن سے ملنے کی امید کر رہے ہیں، کن سے ملنے کی توقع اور تمنا کر رہے ہیں؟ سمجھ رہے مضمون؟ متى القى احبابی، میں اپنے حبیبوں سے، اپنے دوستوں سے کم ملوں گا۔ صحابہ کے اللہ نبی ہم آپ کے دوست نہیں ہیں، رات اور دن آپ کے ساتھ رہتے ہیں، ہر قربانی دینے کے لیے ہم تیار ہیں، پھر آپ کن لوگوں کی تمنا کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا انتم اصحابی، انتم اصحابی، تم تو میرے ساتھی ہو، کام میں جڑے ہوئے ہو، تم نے تو میری زیارت کی ہے، تم نے میرے معجزات کو دیکھا ہے، تم میرے رفیق کار ہو، تم میرے حبیب نہیں، میں کسی اور کی تمنا کر رہا ہوں۔ اللہ نبی کون؟ اگر ہم آپ کے صرف رفیق ہیں اور کام کے ساتھی ہیں تو آپ کے حبیب جگری دوست کون ہیں جن کی آپ تمنا کریں؟ آپ نے ارشاد فرمایا وہ لوگ جو میرے بعد پیدا ہوں گے، وہ لوگ جو میرے بعد پیدا ہوں گے اور بن دیکھے مجھ پر ایمان ہے، یعنی آپ اور آپ کے بعد پیدا ہونے والے سارے انسان، قیامت تک کے تمام اہل ایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنا حبیب کہیں، اپنا جگری دوست کہیں، کہ جو میرے بعد پیدا ہوں گے اور بن دیکھے مجھ پر ایمان لائے۔ صحابہ کو ایک سوال پیدا ہوا اور ہونا ہی چاہیے، بہت معقول سوال۔ صحابہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ لوگ آپ کے بعد پیدا ہوں گے، آپ کے بعد ایمان لائیں گے، تو حوض کوثر پر جب ساری امت اکٹھی ہوگی تو آپ کیسے پہچانیں گے کہ وہ لوگ بھی آپ کی امت کے ہیں؟ آپ ابو بکر کو پہچانے، بات سمجھ میں آتی ہے، آپ نے دیکھا ہے، آپ عمر کو پہچانے، آپ حضرت عثمان کو پہچانے، علی کو پہچانے، ابو ہریرہ کو پہچانے، بات سمجھ میں آتی ہے، بلال کو سمجھے آپ۔ لیکن جو لوگ آپ کے بعد پیدا ہوں گے، چاندن بھونا میں پیدا ہوں گے، 1500 سال کے بعد پیدا ہوں گے، قیامت کے قریب پیدا ہوں گے اور وہ ایمان لائیں گے، تو حوض کوثر پر آپ کیسے پہچان پائیں گے کہ یہ لوگ بھی آپ کی امت کے ہیں؟ وہاں تو حضرت آدم سے لے کر آپ کی امت تک ساری امتیں ہوں گی، ساری انسانیت ہوگی، پھر آپ کیسے فرق کریں گے کہ آپ کی امت؟ جو چیز آپ نے ارشاد فرمائی ہوئی آپ کو سمجھانا۔ ارشاد فرمایا تو مجھے ایک مثال کا جواب تو حضور فرمایا کہ اگر کسی میدان میں ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں کالے رنگ کے گھوڑے ہیں، پورے میدان میں، پورے جنگل میں کالے رنگ کے گھوڑے ہیں، اور ان کے درمیان 2 4 5 10 سفید گھوڑے ہیں، باقی پورا میدان بھرا ہوا کالے رنگ کے گھوڑوں سے، اور درمیان میں چند گھوڑے سفید ہیں، تو کیا یہ سفید گھوڑے ان کالے گھوڑوں کے درمیان الگ سے نمایاں نظر نہیں آئے؟ صحابہ کا بالکل نظر آئے۔
ارشاد فرمایا بالکل اسی طرح ساری امتوں کے بیچ میں میری امت کے لوگوں کے چہرے، ہاتھ اور پاؤں نور کی وجہ سے چاند سے زیادہ، سورج سے زیادہ چمک رہے ہوں گے۔ ساری امتوں کے بیچ میں سمجھ لوں گا کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ لیکن کن کے چمکیں گے؟ کن کے ہاتھ پاؤں روشن ہوں گے؟ کن کی پیشانی سے نور چمکے گا؟ عام نہیں کہ جو امت محمدیہ میں اس کا چہرہ چمکے گا، جو امت محمدیہ میں اس کا ہاتھ چمکے گا، عام نہیں ہے یہ بات، بلکہ ارشاد فرمایا من آثار الوضو، من آثار الوضو، میری امت کے وہ لوگ جو نماز پابندی سے پڑھیں گے، نماز کے لیے پابندی سے وضو کریں گے، اس وضو کی برکت سے ان کے ہاتھ، ان کا چہرے، ان کے پاؤں روشن ہو جائیں گے، لائٹ نکلے گی ان میں سے، ان کو دیکھ کر میں پہچان لوں گا کہ میری امت کے آدمی ہیں۔ اور جو خدا نہ خواستہ نماز نہیں پڑھ رہے ہوں گے، نماز سے دور ہوں گے، وضو کا اہتمام نہیں کرتے ہوں گے، ان کے جسموں پر یہ نشانی ظاہر نہیں ہوگی، میں نہیں پہچان پاؤں گا کہ یہ میری امت کے آدمی ہیں۔ تو کتنے انسان ہیں، کتنے صاحب ایمان ہیں، وہ غیر نہیں، وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہماری اولاد ہے، لیکن اس فضیلت سے، اس برکت سے وہ لوگ محروم رہتے ہیں۔ اس لیے بہت غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنا وقت کہاں ضائع کریں، ہم لوگ کیا کر پا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا ہم سامان کر رہے ہیں، یا خدا نہ خواستہ کل قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطرہ بتایا تھا کہ میرا چہرہ کالا مت کر دینا، اس کا سامان کر رہے ہیں۔ آج کا نوجوان، اور مجھے معاف کیجیے، آج کا بوڑھا، آج کا نوجوان، آج کا پڑھا ہوا، بے پڑھا ہوا، سب اسی فہرست میں ہے کہ اعمال کی کمزوری میں مبتلا ہے۔ چند گنی چنی چیزوں کو انہوں نے عمل مان لیا ہے، دین سمجھ لیا۔ مثلا ایک آدمی اگر نماز کا پابند ہو جائے، چلے 4 مہینے وہ لگا ہے، ہاتھ میں تسبیح ہو جائے، مسواک اوپر کی جیب میں وہ رکھ لے، تو لوگ کیا کہیں بڑا دیندار ہو گیا، بھائی ماشاء اللہ فلاں آدمی بڑا دیندار ہو گیا، جب دیکھو مسجد میں اگلی صف میں بیٹھا رہتا ہے، گشت میں سب سے آگے رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، اتنے سے کوئی آدمی دیندار نہیں بنتا، کوئی آدمی اس سے دیندار نہیں بنتا، وہ صرف نمازی ہو گیا ہے، اور اگر دعوت میں زیادہ وقت لگایا تو ایک تبلیغی ہو گیا ہے۔ دیندار، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، دیندار، اس کا مطلب دین رکھنے والا، دین رکھنے والا، پورا دین۔ دین نام ہے عبادات کا، دین نام ہے معاملات کا، دین نام ہے معاشرت کا، دین نام ہے اخلاق کا، دین نام ہے عقائد کا۔ ان سب چیزوں کو جو آدمی جمع کر لے وہ دیندار۔ ایک آدمی حج کرتا ہے وہ حاجی صاحب، دیندار نہیں۔ ایک آدمی روزہ رکھتا ہے تو وہ روزہ دار ہے، دیندار نہیں۔ دیندار کب بنے گا؟ جب اس کے اخلاق بھی عمدہ ہو، اس کی عبادات بھی کامل ہو، اس کے معاشرت بھی اچھی ہو، جب جا کے وہ دیندار بنتا ہے۔ اس کو لفظوں سے بدل دیجیے، جو اللہ کے اور بندوں کے، ساری مخلوق کے پورے حقوق ادا کرنے والا بنے، وہ دیندار۔ ایک آدمی رات کو تہجد پڑھتا ہو، لیکن صبح کو وہ غلط کمائی کرتا ہے، صبح کو اپنے بچوں پر دھیان نہیں دیتا ہے، اللہ کی قسم یہ دیندار نہیں ہے۔ تہجد گزار تو ہے، دیندار نہیں۔ دیندار وہ ہے جو حقوق اللہ اور حقوق العباد پورے طور پر ادا کرنے والا ہے، اللہ کا حق پورا ادا کرے، بندوں کا حق بھی پورا ادا کرے۔ ایک واقعہ سناؤں مثال ہے تاکہ مضمون آپ کو سمجھ میں آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ آئے، تو آپ نے وہاں بہت کچھ کام کیے ہیں، ان میں سے ایک بڑا کام کیا آپ نے، مہاجرین اور انصار کے درمیان اخوت، بھائی چارہ قائم کرنا۔ ایک مہاجر صحابی اور ایک انصاری صحابی، دونوں کو بھائی بنایا۔ ایسے درجنوں، بعض روایات معلوم ہوتا ہے 70 آدمی، بعض روایات معلوم ہوتا ہے 300 آدمیوں کی ایسی جوڑیاں بنائی آپ نے، ان کو آپس میں بھائی بنایا، اس کو اخوت کہتے ہیں۔ اور بھائی اتنا مضبوط کہ ایک دوسرے کے وارث ہوتے تھے۔ بعد میں اگرچہ یہ حکم ختم ہو گیا، لیکن شروع میں یہ حکم تھا کہ جن 2 آدمیوں کو رسول اللہ نے، ایک مکے کا رہنے والا ایک مدینے کا رہنے والا، دونوں کو بھائی بنا دیا، تو وہ بالکل خاص بھائی کی طرح ہے، میراث کے بھی حقدار ہوتے۔ ان جوڑیوں میں سے ایک جوڑی تھی
حضرت ابو الدرداء اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہما، دو صحابہ۔ ایک دن حضرت سلمان کو خیال آیا کہ میرے بھائی ابو الدرداء سے زمانہ ہو گیا، ملاقات نہیں ہوئی، ملاقات کرنی چاہیے۔ تو حضرت سلمان فارسی اپنے گھر سے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے گھر آئے ملاقات کے لیے، بھائی سے ملنے کے لیے۔ جس وقت وہ پہنچے ہیں گھر پر، حضرت ابو الدرداء تشریف فرما نہیں تھے، کہیں گئے ہوئے تھے۔ حضرت ابو الدرداء کی بیوی ام الدرداء رضی اللہ عنہا وہاں موجود تھی۔ ان کو سلمان نے دیکھا تو کوئی بناؤ سنگار نہیں تھا، زینت نہیں تھی، بکھرا ہوا حال تھا، بالوں میں کنگھی بھی نہیں ہے، لباس صاف ستھرا نہیں تھا۔ اس حال میں اپنی بھابھی کو دیکھا تو حضرت سلمان نے کہا ما شأن کی حالت، ام الدرداء یہ کیا حال کر رکھا تم نے؟ تمہیں زینت اختیار کرنی چاہیے، کنگھی کا اہتمام کرنا چاہیے، لباس صاف ستھرا ہونا چاہیے، یہ کیا طریقہ ہے؟ تو حضرت ام الدرداء رضی اللہ عنہا نے بہت لطیف انداز میں اپنے شوہر کی شکایت کر دی، صاف صاف شکایت نہیں، باریک انداز میں۔ سلمان سمجھ گئے اور کیا کہا انہوں نے؟ سلمان تم تو جانتے ہی ہو تمہارے بھائی ابو الدرداء کو دنیا سے کوئی مطلب نہیں، ابو الدرداء کو دنیا سے کوئی خاص مطلب نہیں، بالکل صوفی آدمی ہے، اس کو دنیا سے کوئی مطلب نہیں، یعنی بیوی سے کوئی رغبت نہیں ہے، گھر میں آرام کرنے کی ان کو کوئی چاہت نہیں ہے، وہ رات بھر نفروں میں لگے رہتے ہیں، دن بھر بھی کسی کام میں اور میں چلے جاتے ہیں۔ جب ان کو مجھ سے دلچسپی نہیں ہے تو میں کس کے لیے زینت اختیار کروں، میں کس کے لیے لباس پہنوں، کس کے لیے بناؤ سنگار اختیار کروں، یہ کہنا چاہے۔ سلمان سمجھ گئے اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اپنے دل میں خیال کیا اب مجھے رات یہیں گزارنی ہے، کہیں دور کی بات نہیں کہ مدینے کی بات، جانا چاہتے تو چلے جاتے، لیکن اب انہوں نے نیت کی مجھے رات یہیں گزارنی ہے اور دیکھنا ہے کہ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کا، میرے بھائی کا معمول کیا ہے، کیا کرتا ہے۔ شام ہوئی تو حضرت ابو الدرداء آ گئے اور اپنے بھائی سلمان کو دیکھ کر بڑے خوش ہوئے، گلے ملے اور گھر گئے تو جلدی جلدی سے کچھ ناشتہ پانی کے لیے جو کچھ لا سکتے تھے ضیافت کے لیے وہ پیش کیے اور کہا بھائی کھاؤ، میں روزے سے ہوں۔ ابو الدرداء کہہ رہے میں روزے سے ہوں، تم کھاؤ۔ یہ کوئی رمضان کا روزہ نہیں، اگر رمضان کا روزہ ہوتا تو حضرت ابو الدرداء ناشتہ یہ کیوں کروا رہے؟ اگر رمضان کا روزہ ہوتا تو حضرت سلمان نے بھی رکھا ہوتا۔ حضرت سلمان نے کہا میں نہیں کھاؤں گا جب تک تم میرے ساتھ ناشتے میں نہیں بیٹھو، تمہیں بھی بیٹھنا پڑے گا۔ ان کا میں روزے سے ہوں۔ سلمان نے کہا مجھے معلوم ہے لیکن میری چاہت ہے کہ تم میرے ساتھ ناشتے میں شریک ہو۔ بہرحال حضرت ابو الدرداء نے اپنا روزہ توڑا اور سلمان فارسی کے ساتھ وہ ناشتے میں شریک ہوئے۔ آج بھی مسئلہ یہی ہے، سن لو دھیان سے، آج بھی مسئلہ یہی ہے۔ اگر آپ کا کوئی بہت قریبی دوست، جگری یار، بہت محبت کرنے والا کوئی شخص آپ کے یہاں مہمان ہو جائے اور آپ اس کے لیے کھانا اور ناشتہ پیش کریں، آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے اور وہ کہیں نہیں آپ کو میرے ساتھ بیٹھنا ہی پڑے، کتنے دن میں ملاقات ہوئی آپ کو میرے ساتھ کھانا ہی پڑے، آپ کہہ رہے ہیں میرا روزہ، وہ کہتا نہیں آپ میرے لیے آپ روزہ توڑ دیجیے اور میرے ساتھ شریک ہو جائیے۔ تو مسئلہ یہی ہے کہ بھائی کا دل نہ توڑو، اپنا نفلی روزہ توڑو، قضا کر لینا ہے، آئندہ قضا کر لینا، لیکن بھائی کا دل نہ توڑو، یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے روزہ توڑا اور ساتھ شریک ہو گیا۔ رات پوری ہو گئی، شام پوری ہو گئی، ناشتہ ہو گیا، اس کے بعد انہوں نے رات کے سونے کا نظام کیا، بستر لگایا گیا، دونوں حضرات بستر پر لیٹ گئے آرام کرنے۔ اب دونوں ہوشیاری میں، چالاکی میں، حضرت سلمان فارسی اس ہوشیاری میں کہ میں دیکھوں کہ ابو الدرداء کیا کرتا ہے، اس لیے سو نہیں رہے، سونے والوں کی شکل بنائیں گے، اور حضرت ابو الدرداء اس ہوشیاری میں کہ یہ سو جائیں تو میں کھڑے ہو کر اپنی عبادت میں لگ جاؤں۔ آدھا پونا گھنٹہ، ایک گھنٹہ گزرا ہوگا، حضرت ابو الدرداء کو لگا کہ سلمان سو گئے تو وہ اٹھنے کا ارادہ کر رہے ہیں، کھڑے ہو رہے ہیں تاکہ تہجد پڑھیں۔ حضرت سلمان تو سو ہی نہیں رہے، انہوں نے ان کا کرتا پکڑا اور کہا سو جائے، ابھی کوئی تہجد نہیں، ابھی کوئی نفل نہیں، سو میرے ساتھ، ان کو لٹا دیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد حضرت ابو الدرداء کو لگا کہ سلمان سو گئے، پھر اٹھنے کا ارادہ کیا، حضرت سلمان نے پھر ان کا کرتا پکڑا، ایسا رات میں 3 مرتبہ۔
جب تہجد کا وقت آیا، صبح شادی کا وقت قریب آیا کہ سلمان رضی اللہ عنہ خود کھڑے ہوئے اور ابو درداء سے کہا قم الآن، اب کھڑے ہو، فصلی ما شئت، اور جتنی چاہو نفل پڑھو، میں بھی پڑھتا ہوں تم بھی پڑھو، دونوں نے تہجد پڑھی۔ تہجد کا وقت پورا ہو گیا، صبح شادی کے بعد اذان ہوئی، رسول اللہ کی مسجد میں چلے گئے۔ حضرت ابو درداء نے شکایت کی، اے اللہ کے نبی، میرے بھائی سلمان نے میرے اوپر بڑا ظلم کیا، بڑی زیادتی کی۔ حضور فرمایا کیا مطلب؟ سلمان ظلم کرے اور زیادتی کرے، بات سمجھ میں نہیں آتی، ایسے کیوں ہو گئے؟ جی ایسے ہو، کیا ظلم ہوا کہ انہوں نے میرا روزہ توڑوا دیا، مجھے رات میں تک نفل نماز نہیں پڑھنے دی، عبادت نہیں کرنے دی، انہوں نے یہ میرے اوپر ظلم کیا ہے۔ حضرت سلمان نے کہا اللہ رسول، میں نے ان کو کچھ نصیحتیں کی ہیں، آپ کو سن لی تھی، اگر کوئی غلط ہو تو آپ نے تب بھی کی۔ آپ نے فرمایا اچھا بتائیے کیا نصیحت کی تم نے؟ اب حضرت سلمان نے نصیحت جو کی تھی ان کو وہ سمجھی۔ حضرت سلمان نے کہا اے اللہ نبی، میں نے اپنے بھائی ابو الدرداء کو یہ نصیحت کی ہے، ان لربک علیک حقا ولضیفک علیک حقا ولزوجک علیک حقا ولنفسک علیک حقا فاعط کل ذی حق حقا۔ اے اللہ نبی، میں نے ابو الدرداء کو یہ نصیحت کی کہ تجھ پر تیرے رب کا بھی حق ہے، یعنی اس کی بھی عبادت کرنی، تجھ پر تیرا مہمان کا بھی حق ہے، میں اس کے یہاں مہمان بنا تھا تو تجھ پر تیرا مہمان کا بھی حق ہے، تجھ پر تیری بیوی کا بھی حق ہے، اور خود تیرے اوپر تیری ذات کا بھی حق ہے۔ یہ کیا ہے کہ پورے دن کماتا ہے، پورے رات نفل نماز پڑھتا ہے تو آرام کم ملے گا، اپنے جسم کو راحت کب پہنچائے گا؟ میں نے اللہ نبی اس کو یہ نصیحت کی ہے کہ تجھ پر تیرے رب کا حق ہے، مہمان کا بھی حق ہے، تیری بیوی کا بھی حق ہے، خود تیری ذات کا بھی تجھ پر حق ہے، بس ہر حق والے کو اس کا پورا حق ادا کر۔ اے ابو الدرداء اس کا نام دی ہے، اے اللہ کے نبی میں نے یہ نصیحت کی تو آپ نے ارشاد فرمایا صدق سلمان، صدق سلمان، سلمان نے سچ کہا، سلمان نے صحیح نصیحت۔ تو میرے بھائیو، یہ واقعہ، یہ حدیث، یہ سبق ہم سب کے لیے کہ کامل دین اس کا نام ہے کہ آدمی اپنی ذات سے لے کر دوسروں تک، بلکہ اس کو عام کر دو، اللہ کی تمام مخلوق کا حق ادا کرنے والا بنے، اللہ کا بھی حق ادا کرنے والا بنے۔ اگر کوئی آدمی حقوق اللہ میں بڑا سخت مضبوط ہے، کوئی نماز نہیں چھوڑتا، کبھی رمضان کے روزے نافع نہیں کرتا، حج بھی وہ کر چکا ہے، بڑا کامل اور مضبوط ہے، لیکن بندوں کے حقوق میں کمزور ہے تو خدا کی قسم کل قیامت میں مجرم بن کر خدا کے سامنے کھڑا ہو گیا، مجرم بن کر کھڑا ہو گیا۔ واقعہ میں اگر آپ روایت سناؤں تو وقت ختم ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتدری من المفلس، جانتے ہو غریب اور مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کہا اللہ کہ وہ غریب ہے جس کے پاس پیسہ نہ ہو، جس کے پاس مکان نہ ہو، جس کے پاس سواری نہ ہو، یہی ہم سوچتے ہیں۔ آپ فرمایا نہیں، یہ غریب نہیں، آخرت کا غریب، آخرت کا فقیر، آخرت کا محتاج وہ شخص ہے من یأتی بالصلاۃ والصیام والزکاۃ والصدقہ، جو کل قیامت میں بہت ساری نماز، بہت ساری زکوٰۃ، صدقہ و خیرات، نماز اور روزے اور حج، ان نیکیوں کا ایک انبار، ایک ڈھیر لے کر آئے، لیکن قد شتم ھذا وضرب ھذا وسفک دم ھذا، کسی کو تھپڑ مار رکھا ہے، کسی کا مال دبا رکھا ہے، کسی کا خون بہا رکھا ہے، کسی کی غیبت کر رکھی ہے، کسی کے دل کو تکلیف پہنچا رکھی ہے، بیوی کو پر ظلم کر رکھا ہے، ماں باپ کو ناراض کر رکھا ہے، اس حال میں اللہ کے یہاں پہنچے گا۔ روایت لمبی ہے، اس کا اخیر میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو اٹھا اٹھا کر ان سب حق والوں کو دے دے گا۔ پھر لوگوں کو حقوق باقی رہ گئے، نیکیاں ختم ہو گئی اس کی دینداری، تو اللہ تعالیٰ ان حقوق والوں کے گناہوں کو اٹھا کر اس کو پر ڈال دے گا، ثم طرح فی النار، پھر دوزخ میں دھکیل دیے گئے۔ رسول اللہ نے فرمایا یہ غریب آدمی، یہ فقیر آدمی۔ ہم لوگ جب دیندار بنتے ہیں تو صرف مسجد کے اندر کے دیندار بنتے ہیں، باہر نکلتے بے دین، آنکھوں کی بد نظری، کانوں سے غلط سنیں گے، زبان سے غیبتیں کریں گے، بہتان باندھیں گے، حقوق تلفی کریں گے، مسجد میں آ کر دیندار مسجد سے باہر بھیج دیں گے۔ اس لیے تمام احباب سے گزارش ہے کہ اس مختصر وقت میں جو کچھ میں نے عرض کیا ہے وہ اپنے لیے اور آپ کے لیے ہے، اللہ کے لیے دین کو کامل طور پر اختیار کیجیے، اور جس کا خلاصہ صرف اتنا ہے کہ اللہ اور بندوں کے مخلوق کے حقوق کو پوری طرح ادا کیجیے۔
اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی تمام سننے والوں کو اور سننے والیوں کو عمل کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔